پیارے دوستوں، اسلامی تاریخ کی ایک عظیم داستان جو کہ ہے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں، اس کی ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ یہ سن 628 کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھیں، بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اس لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد کچھ اداس اور کھویا کھویا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے بالکل لا تعلق تھا، جس میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی تمام تر عددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاش سے ہمکنار کیا تھا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جانثاری آپ کے آنکھوں میں پھرنے لگتی، تو کبھی حضرت خالد چشمے تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان عسکر کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے۔ آپ کا ذہن اور تجربہ بیسر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ سوچتی کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اس کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو 1 برس بیت چکا تھا۔ معاہدہ کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت ولید نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ولید نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر ایک شناسہ کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب خالد آئیں تو یہ خط ان کو پہنچا دیا جائے۔ دوسری طرف خالد بن ولید کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر جنگ اور ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا خط پڑھ کے میرے دل کی حالت بدل گئی اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بےتاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ نے مکہ کے کئی بااثر افراد کو حال دل سنایا، لیکن کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ کو سنایا، وہ قبول اسلام کے لیے آپ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد اور حضرت عثمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہدا کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمرو بن عاص سے ہوئی، جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 628 کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے 2 عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمرو بن عاص عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید، ان کے پیچھے عمرو بن عاص اور ان کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم سے فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں پہنچے۔
गए। उन्होंने आकर हिदमत अक़दस में सलाम अर्ज़ किया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुलह हदीबिया के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का दायरा अरब के दूर दराज इलाकों और दीगर ममालिक तक बढ़ाने का फ़ैसला किया। चनाचा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सुहाबा को इस्लाम के दावतनामे देकर गैर मुस्लिम अरब रईसों और पड़ोसी बादशाहों की तरफ रवाना फरमाया। इस सिलसिले में एक खत हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी के हाथ बसरा के ईसाई हाकिम हारिस बिन शिमर गुसाई को भी भिजवाया गया। जब हारिस बिन उमैर बिलका के इलाके मोता पहुंचे तो यहाँ के ईसाई हाकिम शर्जील बिन उमर ने आपको गिरफ्तार कर लिया और सिफारती अदाब व अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाते हुए हज़रत हारिस को बेदर्दी से शहीद कर डाला। हज़रत हारिस बिन उमैर की शहादत की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद दुखी हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिस को 3000 मुजाहिदीन के साथ हज़रत हारिस के खून का हिसाब लेने के लिए मोता की तरफ रवाना फरमाया।